رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، کلمہ شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز یا دوسرا ستون، اسلام کا دوسرا پلر اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا۔ اور تیسرا ستون وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ہے۔ اور چوتھا ستون وحج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ پانچواں ستون وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بتلائی۔ اسلام کی عظیم عمارت جن بنیادوں پر ٹکی ہوئی ہے وہ یہ 5 ہیں: کلمہ توحید اور رسول اکرم کی رسالت کی گواہی، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 ہیں۔ ان 5 ستونوں میں جو سب سے اہم ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا سب سے عظیم ستون جو ہے وہ نماز۔ ایک مسلمان سوچے نا ذرا، یہ 5 چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ کلمہ توحید تو ہم نے پڑھ لیا، کلمہ شہادت تو پڑھ لیا، اس کے بعد اب ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اب ہمارے حصے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اگر ہم مالدار نہیں، ہم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اگر مالدار نہیں تو ہم پر حج بھی فرض نہیں۔ اب کیا بچتا ہے؟ رمضان کے روزے بچے، وہ سال میں 1 مرتبہ۔ ڈیلی کی چیز کیا ہے آپ کے پاس یا ہمارے پاس جو بستی ہے؟ وہ نماز۔ ایک غریب آدمی کے لیے کیا بچا؟ رمضان کے روزے جو 1 سال میں ہیں، یا پھر نماز بستی ہے۔ اب اگر ایک مسلمان اس نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتا تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی نے اسلام کے سب سے عظیم پلر کو گرا دیا۔ دوسری بات، نماز ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع یعنی برباد نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کس چیز کو اللہ رب العالمین نے ایمان کہا ہے؟ اس آیت کا جب ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بیت اللہ جو آج ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ، اس سے پہلے کچھ مہینوں کے لیے ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ ادھر مسلمان رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ اب اپنا قبلہ بدلو اور خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤ۔ قبلہ بدل گیا، مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ مسلمانوں کو کچھ قلق، بے چینی محسوس ہوئی کہ ہماری ان نمازوں کو کیا ہوگا جو نمازیں ہم نے
بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی تھی، تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، گھبراؤ مت، آپ لوگوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی تھی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے الفاظ کیا استعمال کرے؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا مطلب تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جن نمازوں کو آپ لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے پڑھا تھا۔ پتہ کیا چلا اس آیت کریمہ سے؟ نماز ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو کہ ہم اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اسلام کے ستون کو گراتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح مختصر ہم اس کی فضیلت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے نماز کی؟ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو ان نمازوں کو ادا کر لیں۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر واپس پلٹ کر جانے لگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، میرے صحابہ اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس آدمی نے اتنی بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جو 5 وقت کی نمازیں بتلائی ہیں میں ان نمازوں کو ہی پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ اگر نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے گارنٹی دیتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں پابندی کے ساتھ اور رمضان کے روزے رکھوں اور زکوٰۃ دوں، حج کا ذکر نہیں ہے، اگر میں ان کاموں کو کروں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الشہداء والصدیقین، تو جنت کے اندر شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر یہ 5 جو ارکان ہیں اسلام کے، مسلمان اگر پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرتا رہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان میں کوتاہی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی کمی ہماری نماز کے بارے میں ہے۔ خیر بہرحال یہ نماز کی فضیلت تھی، ہم نماز کے پابند ہو جائیں نا تو ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ نماز کو چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ دنیا کی ایک عجیب ریت ہے، اگر کوئی آدمی چوری کرے گا اس کو چور کہیں گے، اس کو برا مانیں گے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قاتل کہیں گے اور اس کو برا مانیں گے۔ اگر کسی نے زناکاری کر لی، بدکاری کر لی، اس کو زناکار کہیں گے، بدکار کہیں گے، بے حیا کہیں گے اور اس کو برا بھی مانیں گے۔ یا اگر اس نے اور کوئی غلط کام کر لیا تو اس کو لوگ سماج میں برا مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک اہم عبادت نماز کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا، اس کو کوئی برا نہیں مانتا۔ بے نمازی کو سماج میں کوئی بے نمازی نہیں کہتا۔ چوری کرنے والے سے ہم جلدی سے رشتہ نہیں کرتے،
خونخوار درندے قتل کرنے والے آدمی سے جلدی سے کوئی شادی بیاہ کا پیغام بھی نہیں دیتا۔ بے حیا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بدکار یا زناکار کوئی بھی ہو، اس سے کوئی رشتہ نہیں کرتا ہے۔ جبکہ ان سارے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے، چوری سے، زنا سے، قتل سے، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا۔ بے نمازی سے ہر کوئی رشتہ کرتا، اس کو برا بھی کوئی نہیں مانتا، بے نمازی کو بے نمازی بھی کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ آج بے نمازیوں کا ہم جو احترام دیتے ہیں نا اور ادب دیتے ہیں، تو یہ اس کا نقصان ہے کہ برائی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اگر برائی کرنے والوں کا ہم بائیکاٹ کرنے لگ جائیں، بے نمازی لڑکے کو، بے نمازی بچے کو، بے نمازی عورت کو، اس کا شوہر اس کا بائیکاٹ کرے، بے نمازی بچوں کو گھر میں اگر بائیکاٹ کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو کھانے کو نہ دیا جائے، انہیں اور ان کو سزا دی جائیں، تو یہ برائیاں کم ہونے لگ جائیں گی۔ بہرحال بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو اور مشرکوں کے ساتھ نہ بن جاؤ، مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ شرک سے دور ہیں، وہ مشرک نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ مشرک ہیں، وہ مشرکوں میں سے ہیں۔ بے نمازی کو قرآن نے مشرک کہا۔ اب کسی بے نمازی کو اگر کہو تو مشرک ہے، وہ مانے گا، وہ آپ اپنے ایمان تو جہاں تھا وہ آپ کے ایمان پر انگلی اٹھا دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، بین العبد والکفر والایمان الصلاۃ، انسان کے کفر اور انسان کے ایمان، انسان کے ایمان اور انسان کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، الصلاۃ و نماز، فمن ترکہا فقد اشرک، جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی درد بھری بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، جو عہد ہے وہ یہ ہے، وہ الصلاۃ و نماز ہے۔ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یا فرق کرنے والی بات اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، الصلاۃ و نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ انسان نماز چھوڑتا ہے، اسلام کے پلر کو گراتا ہے۔ انسان اگر نماز چھوڑتا ہے اس اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے وہ مشرکوں میں سے ہے۔ جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر بتلایا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، لا تشرکوا باللہ شیئا، لا تشرکوا باللہ شیئا
اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرنا۔ ولا تترکوا الصلاۃ عمداً، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ ومن ترک الصلاۃ عمدا متعمدا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، فقد خرج من الملہ، وہ آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے عظیم ہیں، کتنے زبردست الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا، تم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرنا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نماز کو چھوڑنے والے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی محفل میں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں، لا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نمازوں کا چھوڑتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام کیا مانتے تھے بے نمازی کو؟ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی بھی کام کو چھوڑنے پر اس کو کافر نہیں کہتے تھے، غیر الصلاۃ، سوائے نماز کا۔ اگر مسلمان سے کوئی عمل چھوٹ جاتا اس کو کافر نہیں مانتے، لیکن اگر مسلمان نماز چھوڑ دیتا تو صحابہ کرام اس کو کافر مانا کرتے تھے۔ اور یہ بات سوچنے کے لیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا دیتے ہیں اللہ کو؟ بھئی کلمہ تو ایک بار ہمارے باپ داداؤں نے پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا۔ کتنے بد نصیب آج بھی ایسے ہوں گے جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا، جن کو آج بھی کلمہ شہادت یاد نہیں ہوگا۔ کتنے بد نصیب۔ تو آج کلمہ ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ ہمیں تو یاد تک نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں نے کلمہ پڑھا تھا، اسی کلمے کے سہارے ہم چل رہے ہیں، مسلمان بنے ہوئے۔ کم سے کم ایک ڈیلی کا پروف جو اللہ کے سامنے ہم پیش کرتے نماز ہے، وہ بھی نہیں بچائی ہم نے، تو پھر ہمارا کیا حصہ بنتا ہے اسلام میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں یقیناً دم ہے جو انہوں نے کہا تھا، لا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اسلام میں اس کا اب کوئی حق باقی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو آدمی جان بوجھ کر کوئی بھی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذمہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حدیث نقل کرتے ہوئے ارشاد لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین جن کی ضمانت اور ذمہ داری لے رکھی ہے، اللہ نے جن کی ضمانت اور ذمہ داری لے رکھی ہے، وَإِنْ عَاشَ عُفِيَا، اگر یہ تینوں طرح کے لوگ زندہ رہے، عُفِيَا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے جسموں کو آفت و بیماریوں سے بچاتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین ان کے ایمان کو بچاتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آشا فیا، اگر یہ تین طرح کے لوگ زندہ بچ گئے تو اللہ رب العالمین ان کی جان کی حفاظت کرے گا، ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا، ان کے مال کی حفاظت کرے گا۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر یہ تین طرح کے لوگ یا تین کاموں کو کرنے والے لوگ مر گئے، دخل الجنہ، تو جنت کے اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل بیتہ بسلام، جو آدمی سلام کر کے اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ گھر کے اندر چلا گیا، داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا، سلام کیا، گھر کے اندر چلا گیا، اگر وہ زندہ رہا اللہ اس کی جسم کی حفاظت کرے گا، اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ اگر وہ آدمی داخل ہونے کے بعد مر گیا دخل الجنہ، تو اس کی یہ موت اس کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ کیونکہ اس آدمی نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا تھا اور اس نے سلام کیا تھا۔ دوسرا ومن خرج الی المسجد، جو آدمی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں برابر پابندی کے ساتھ آتا ہے، انسان اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چل کر آیا، اگر وہ زندہ رہ کر واپس گھر پہنچ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے جسم کی حفاظت کرے گا، اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ گھر سے نکلا مسجد کی طرف گیا لیکن مر جاتا ہے یا راستے میں یا مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بیان کرتے فرمایا وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ آدمی بچ کر آتا ہے، صحیح سلامت آتا ہے، اللہ اس کے جسم کی، ایمان کی، دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے ذمہ داری میں ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہونے کا مطلب یہ ہے اگر آپ زندہ رہیں گے اللہ آپ کے جسم کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی دولت کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ مر گئے تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سوال یہ آتا ہے اللہ کی حفاظت میں کون آدمی آتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ صلاة الصبح فی جماعت، جس آدمی نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا یہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہ اللہ کی گارنٹی میں ہے۔ زندہ رہے گا تو اللہ حفاظت کرنے کی گارنٹی لیتا ہے، مرے گا تو اللہ جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت، یہ ہے اللہ کی ضمانت۔ میرے بھائیو، رسول اللہ نے فرمایا وَمَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو آدمی جان بوجھ کر کوئی بھی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک بھی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اللہ کی حفاظت سے باہر نکل گیا۔ میرے بھائیو، اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، من مرضی کی نماز، ہماری نماز من مرضی کی۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں میں تو گھر میں پڑھتا ہوں۔ آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو کس پر احسان کرتے ہیں؟ اپنے آپے کا تو آپ نقصان کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوب نابینا صحابی تھے، حالات دیکھیے، نابینا صحابی، مدینے کی گلیاں کوئی لینٹر کے روڈ نہیں تھے اور کوئی لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پر کوئی بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہوں۔ نابینا صحابی، کچی گلیاں، اندھیری گلیاں، ہاتھ پکڑ کر کوئی مسجد میں لانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، نماز گھر میں پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا، حدیث تو لمبی ہے لیکن خلاصہ یہ کہ آپ نے صحابی کو منع کر دیا، مسجد میں آنا پڑے گا۔ اذان سنائی دیتی ہے، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ ہم کس حساب سے یہ راستہ نکال لیتے ہیں میں تو گھر میں پڑھتا ہوں جی،
آپ گھر میں پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ سنن ابن ماجہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتی فلم یصلی، جو آدمی اذان سنتا ہے پھر مسجد میں نہیں آتا اس کی نماز نہیں ہوتی. صحیح حدیث ہے. گھر میں بغیر کسی عذر کے ہم نہ بازار میں چلے جائیں گے، شادیوں میں چلے جائیں گے، نہ جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے، ادر اسٹیٹ میں چلے جائیں گے، گھومنے کے لیے چلے جائیں گے، سب کام کر لیں گے، دن بھر گھوم لیں گے، لیکن مسجد میں نہیں آ سکتے. گھر میں نماز پڑھتا ہوں، گھر میں نماز نہیں ہوتی بغیر کسی مجبوری کے. مجبوری بھی بہت زیادہ ہو تب وہ ہے. آج ہم جو ہیلے بہانے کرتے ہیں نا اپنا نقصان کرتے ہیں میرے بھائیوں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج انسان ایک مسلمان کتنی تو حج کر لے، کتنے عمرے کر لے، کتنے روزے رکھ لے، اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں. وَإِن صَلُحَتْ، نامۂ اعمال میں آپ کی زکوٰۃ پہلے چیک نہیں ہوگی، آپ کا صدقہ پہلے چیک نہیں ہوگا، آپ کا حج چیک نہیں ہوگا، سب سے پہلے انسان کی نماز چیک ہوگی. اللہ فرمائے گا اس کی نماز چیک کرو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز رجسٹر میں موجود ہے، نماز کی انٹری درج ہے، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، آپ کی نماز کا فائدہ آپ کو مل جائے گا، آپ کی زکوٰۃ کا فائدہ مل جائے گا، آپ کی حج کا فائدہ مل جائے گا، آپ کے روزوں کا فائدہ مل جائے گا، آپ کے عمرے کرنے کا فائدہ مل جائے گا، آپ کے خیرات کرنے کا فائدہ مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز نہیں ہے آپ کی حج بھی کام نہیں آئے گی، آپ کی زکوٰۃ بھی کام نہیں آئے گی، آپ کے عمرہ کرنا بھی کام نہیں آئے گا، اور کروڑوں کی دولت جو آپ نے اللہ کے راستے میں دی ہوگی وہ بھی کام نہیں آئے گی. کہاں جائے گا بے نمازی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم میں بھی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، کان لہ نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، جو آدمی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے نور ملے گا، اللہ کے وہاں اپنے ایمان نیک ہونے کی دلیل مل جائے گی، اور اللہ کے وہاں پر نجات پانے کے لیے جہنم سے دلیل ہو جائے گی. لیکن اگر کسی آدمی نے وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اگر کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو کہاں ہوگا؟ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف. اگر انسان کے پاس نماز نہیں ہے، انسان بے نمازی ہو کر مرتا ہے، دنیا کے لوگ کچھ بھی کر لیں، انسان مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا جہنم کے اندر، بے نمازی جہنم میں قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی جہنم کے اندر حامان کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازی جہنم کے اندر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. نوجوانوں، بھائیوں، کہاں ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جانا ہے ہمیں؟ جن لوگوں کو آپ کافر کہتے ہو، ہمارے نبی کے دشمن تھے، فرعون دشمن تھا، اس نے ایسا کرا، وہ کافر تھا، وہ جہنمی ہے. فرعون کو تو آپ نے تانا مار دیے، حامان کو تو آپ نے جہنمی بتلا دیا، قارون کو آپ نے جہنمی بتلا دیا، ابی بن خلف کو آپ نے جہنمی کہہ دیا. آپ کون سے جنتی ہو؟ سوچیں ان باتوں کو ہم. بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ لا